نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجد الکرم وابنہ الکریم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل قدر میرے دوستوں اور طلباء ساتھیوں، مختصر ٹائم چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی جو تقریب ہے ربیع الثانی کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اہل ایمان اس مہینے کو حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مناتے ہیں۔ تو آج کا عنوان بھی اسی حوالے سے ہے، تو میں مختصر چند بات عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ دین اسلام میں اولیاء کرام کا تصور ہے۔ سادہ انداز کے اندر میں آپ کو مدلل طریقے سے کچھ بات بتاؤں گا، کیونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک معرکہ اور ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے، جہاں بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے چاہوں گا کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بندوں کے اندر اپنے محبوب اور خاص بندے بھی پیدا فرما، اور ان محبوب اور خاص بندوں کو جو ہے وہ اولیاء کہتے ہیں۔ اولیاء جمع ہے ولی کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ولایت میں ایک بہت بڑا نام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ولیوں سے تعلق کیوں رکھنا چاہیے اور رکھنا چاہیے بھی کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے نا، کہ ہم اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھیں یا نہ، اور کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے نبی کافی نہیں ہے؟ یہ ولیوں کے پیچھے کیوں چلیں ہم؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اور اس قرآن کے اندر ہی اللہ کے نبیوں کا ذکر ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ ولیوں کے پیچھے چلنا، ولیوں کی صحبت اختیار کرنا یا ولیوں سے محبت کرنا، یہ عین قرآن مجید کی پیروی ہے اور قرآن مجید کا حکم ہے۔ سورہ کہف کی آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام سے متعلق کیا فرمایا، اور خاص طور پر ان احباب کے لیے جن کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے۔ ویسے تو تقریباً لوگ سبھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہے کہ جس کو کچھ آئے یا نہ آئے وہ بھی دین کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ پھر ہمارے لوگ علماء کے پاس پہنچتے ہیں، جی بتائیں فلاں نے یہ کہا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو دینی معلومات ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے،
تو بہرحال اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کہ اے میرے بندے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی صبح و شام. صبح و شام ان کا تعلق، ان کی فکر، ان کا خیال اللہ رب العالمین کی ذات سے جڑا رہتا ہے. ان کی صبح بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی شام بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کا دن بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ان کی رات بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یریدون وجہہ، انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، نہ انہیں کسی کی دولت کا لالچ ہوتا ہے، نہ انہیں کسی کے خزانے کا لالچ ہوتا ہے، نہ دنیا کی آسائشوں کا. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ان خاص بندوں کے بارے میں کہ انہیں نہ تو جہنم کا کوئی ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بھی دور رکھا، اور جنت کا بھی انہیں لالچ نہیں ہوتا، جنت کا بھی حرص انہیں نہیں ہوتا کہ ہمیں جنت مل جائے. تو پھر ان اللہ والوں کا لالچ کیا ہوتا ہے، ان کی سب سے بڑی آرزو خواہش کیا ہوتی ہے، اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا یریدون وجہہ، کہ ان کا مقصد اور ان کی رضا صرف اور صرف ایک ہی چیز میں ہے کہ یریدون وجہہ، وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں. بس رب راضی رہے، اللہ راضی رہے. جب اللہ راضی ہوگا تو جنت بھی اللہ پاک کی ہے، نعمتیں ساری اللہ پاک کی ہے، تو اللہ پاک پھر اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. تو اللہ والوں کا خاصہ ہے کہ یہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اور ان کا خالص مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، کہ اپنی آنکھوں کو ان سے نہ پھیرنا، اپنے جسم کو بھی ان کے ساتھ رکھو اور اپنی آنکھوں کو بھی ان کے ساتھ رکھو. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے اپنی آنکھوں کو پھیر لو، اس کے بعد نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تمہیں دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کا عیش و عشرت اور دنیاوی زندگی کا جو حسن ہے، پھر تمہارا ارادہ، تمہاری خواہش اور تمہارا لالچ اس طرف چلا جائے گا. کہیں دنیا کی چاہت میں اللہ والوں کو نہ چھوڑنا، اللہ والوں کی صحبت کو نہ چھوڑنا. اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے میرے بندے ایسے بندے کے ساتھ نہ بیٹھنا، ایسے انسان کے ساتھ نہ بیٹھنا من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے بے خبر اور غافل کر دیا ہے، جس کی زبان پر کبھی میرا ذکر نہیں آئے گا، اس کی فکر و خیال کے اندر تمہیں میرا ذکر نظر نہیں آئے گا، میری یاد کا نور نظر نہیں آئے گا، تم اس کی صحبت میں نہ بیٹھنا. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو خواہش کا بندہ ہوتا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا جو معاملہ ہے، اس کی جو زندگی ہے، وہ حد سے بڑھ چکی ہوتی ہے، حد سے تجاوز کر چکی ہوتی ہے. میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان میں جو قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، مشہور آیات شان اولیاء میں، وہ میں نے آپ کو نہیں سنائی. میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم چلے، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ والوں کی صحبت کتنی ضروری ہے اور کتنا اہم ہے، کہ قرآن بھی اللہ کا اور نبی بھی اللہ کے
اور یہ اولیاء اللہ بھی، اولیاء بھی اللہ کے ہیں، یہ ولی بھی اللہ کے ہیں۔ ولی کوئی دین سے ہٹ کر کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ولی دین کے اندر کی شخصیت کا نام ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا محدث، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی جب دنیا میں ہونا تو بھی وہ اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے بندوں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں کا خاصہ ہے کہ آپ اگر ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، صرف بیٹھ جائیں، تو بیٹھیں گے تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ برکت ضرور ملے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، صاحب قبر بن جائیں، وہ قبر کے اندر چلے جائیں، تو فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ جائے، نہ وہاں کچھ پڑھے نہ کچھ کہے، خاموشی سے جا کر بیٹھ جائے، صرف اس صحبت میں بیٹھنے کا اثر کیا ہوگا؟ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اس صاحب قبر کے اوپر، اس اللہ کے ولی کے اوپر جو اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں میں سے چھینٹا جو ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے، اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ میرا آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے کی ہم نشینی اور صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا برے انسان کی صحبت کی مثال یہ ہے جیسے لوہار جو آگ کی بھٹی جلاتا ہے، آگ کی بھٹی، لوہار وہ چھریاں وغیرہ بنا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حضور نے فرمایا جب تم اس بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھو گے تو یا تو اس کی بھٹی میں سے چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑے کو جلا دے گی، اور اگر کچھ نہ ہو تو اتنا ضرور ہوگا جتنی دیر تم اس کے پاس بیٹھے رہو گے تمہیں آگ اور کوئلے کی بدبو آتی رہے گی۔ یہ بری صحبت کی مثال ہے۔ جب بندہ کسی برے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے یا تو اس کی کچھ بری جو بات ہوتی ہے ان کو پک کرتا ہے، اگر نہیں تو جو نحوستیں اس پر اتر رہی ہوتی ہیں اس میں سے کچھ تو کچھ حصہ جو ہے اس بیٹھنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے ہم نشین کی مثال یہ ہے جیسا آپ کسی عطر والے کے پاس چلے جائیں، یا تو آپ اس سے عطر خریدیں گے یا تو پھر آپ کو فری میں کچھ لگا دے گا، اگر نہیں خریدتے، لگاتا بھی نہیں ہے، تو پھر جتنی دیر بیٹھے رہیں گے تو اس کی خوشبو سے جو ہے آپ مہکتے رہیں گے، آپ کو اس کی خوشبو آتی رہے گی۔ تو یہی مثال اللہ کے نیک بندوں کی ہے، جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے یا تو پھر آپ کو نیک بات ان سے لیں گے، اگر آپ کچھ بھی نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں سنتے، تو پھر اللہ کی رحمت جو ان پر اترتی رہے گی تو اس میں سے حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ اچھے اور برے ہم نشین کی مثال۔ اور میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ امت کے اندر کبھی بھی اس بارے میں اختلاف نہیں رہا، گناہگار بندوں کو جنہوں نے سنبھالا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب فی زمانہ میں آپ کو یہاں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جو خالص اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، تو ان کی تعریف علماء نے کیا کی ہے؟ ائمہ دین نے، محدثین نے، مفسرین نے، بڑے بڑے علماء نے ولی کس کو کہا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ تو مختصر لفظوں میں ولی کی تعریف یہ ہے کہ ولی وہ ہے جو سراپا شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو شریعت پر عمل کرتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، جو شریعت کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، عمل کرتا ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ ولی کی نشانی کرامت دکھانا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے آسمان پر اڑتا ہوا نظر آئے
لیکن وہ شریعت پر عمل نہ کرتا ہو، وہ ایک شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جناب فلاں شخص پیر ہے، فلاں بابا ہے، فلاں یہ ہے، اور چونکہ یہ دنیا میں یہ چل رہا معاملہ، جو لوگ دین کے خلاف ہوتے ہیں وہ چونکہ براہ راست اسلام کو گالی نہیں دے پاتے ہیں، وہ پھر اس طرح کے جو بہروپی ہوتے ہیں ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جناب یہ پیر ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ فلاں اور اس کے کام دیکھو۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص ان کے پاس رکا رہا، وہ کافی ٹائم اس نے لگایا کہ اللہ کے ولی ہیں، سنا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، چلو ان کے پاس بیٹھیں گے تو ولایت ملے گی، برکت ملے گی۔ وقت گزرتا گیا، کافی ٹائم گزر گیا۔ ایک دن وہ شخص واپس جانے لگا، کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ کیوں اور کس لیے آئے تھے تم میرے پاس اور اتنا عرصہ کیوں رہے؟ کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ سے کچھ فیض ملے گا، برکت ملے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اتنا عرصہ میں آپ کے پاس رکا، میں نے کبھی بھی آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ کہا کہ اچھا، کون سی کرامت تمہیں دیکھنی تھی؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو اتنا ٹائم میرے ساتھ گزارا، کبھی تم نے دیکھا کہ میں نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہو؟ کہا کہ یہ تو نہیں دیکھا۔ کہا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہوتی ہے؟ اب کوئی شخص اگر اپنا کو پیر کہتا ہے اور وہ عورتوں کے حوالے سے جو پردے کا مسئلہ ہے وہ اس کا لحاظ نہیں کرتا، اور وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، شریعت کے مسائل اس کو پتہ نہیں، 20 انگوٹھیاں لگائیں اور جناب لمبے لمبے بال عورتوں کی مثل جو ہے وہ بال رکھیں اور عجیب و غریب حلیہ بنائیں، اور جس کو دیکھ کر کوئی مسلمان تو ہونے کی بات دور ہے بلکہ سادہ بندہ اور دور ہو جائے گا کہ اگر یہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو پھر میں برا ہی صحیح۔ تو یہ ہماری قوم کے لیے بھی ایک المیہ ہے اس کے اندر، اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو 20 بندوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یار اس بیماری کا اسپیشلسٹ کون ہے، کہ اچھا سے ڈاکٹر بتاؤ۔ 20 بندوں سے تفتیش کرنے کے بعد پھر خود بھی جا کر پھر ڈاکٹر کو پہلے جج کرتے ہیں جا کر کہ واقعی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میڈیکل سینٹر میں جانے کے بعد یہ بات بھی آس پاس کے لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یار ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا، ان کا علاج کیسا؟ تو جب اپنی ذات کا مسئلہ آتا، ایک جسمانی مرض کا معاملہ آتا، اس کے لیے اتنی چھان بین، اتنی تفتیش آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایمان جو کہ جسم سے بھی زیادہ ہے، جس کا تعلق روح سے ہے اور جس کا تعلق آخرت سے ہے، جس کا تعلق جو ہے جنت سے ہے، جس کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، اور ایمان جس کا تعلق ایک نہ ختم ہونے والی ہزاروں سال لاکھوں سال کی زندگی سے ہے، جب اس کا معاملہ آتا ہے تو کوئی بھی شخص آ کر کہہ دیتا ہے جناب یہ فلاں بابا فلاں پیر ہے، اچھا یہ کیا کرتا؟ جناب یہ تعویذ دیتا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ یہ فائدہ ہوا، اچھا فائدہ ہوتا، چلو جی چلتے ہیں جا کر۔ کیوں؟ اس بابے کے حق پر ہونے کی نشانی کیا ہوئی؟ یہ ریپیٹ کم کرو یار، ریپیٹ کم کرو۔ تو اب وہ اچھے بابا ہونے کی نشانی کیا معلوم کی اس نے؟ تعویذ کیسا، اس کا دم کیسا، یہ معلوم کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب میرے پاس نہ ہے، میں اب کسی بھی عام بندے پاس چلے جائیں اور وہ عام بندہ جو ہے نا اب اس سے جا کر کہ یار مجھے مسئلہ ہے، مجھے کوئی تعویذ چاہیے تھا، اچھا تعویذ چاہے، وہ ایسے کوئی اخبار کا ٹکڑا لپیٹ کر آپ کو دے دیں، ارے تعویذ ہے اس کو پہنو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایمان اور دین کا تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے نا، تو آپ کا چونکہ تھوڑا بہت یقین ہوگا یار اس سے فائدہ ہوگا، تو آپ کی اس نفسیات کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ویسے ہونے لگ جائے گا۔ انسان کی نفسیات کا بڑا دخل ہوتا، اچھا خاصا میٹھا پانی پڑا ہو یا کو آپ کے سامنے رکھا ہو گلاس میں، آپ کو کیا آ کر کہتے ہیں پانی کڑوا ہے، اچھا کڑوا ہے، تو اب آپ اس کو آہستہ سے پئیں گے، کڑوا، ہاں یار ہلکی سی محسوس ہو رہی ہے کڑواہٹ، ہلکی ہلکی لگ رہی ہے۔ یہ نفسیات کا بڑا دخل ہوتا، تو کبھی
یہ نہیں دیکھا جاتا کوئی آ کر پوچھے کہ اچھا وہ اچھا بندہ، تو یہ بتاؤ کیا وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ دین پر عمل کرتا ہے، وہ حیا کا پاسدار ہے، وہ جناب نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، سچ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ فرار تو نہیں کرتا؟ یہ نہیں پوچھنا، یہ نہیں پوچھنا جناب، یہ نہیں پوچھنا۔ پوچھنا وہ ہے اچھا تو اس کے تعبیر سے تمہیں فائدہ ہوا ہے، اس کے دم سے فائدہ ہوا ہے، بس یہ۔ تو بھائی یہ نشانی نہ تو اللہ نے بیان کی ہے، نہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے، یہ آپ کی من گھڑت نشانی ہے جو آپ نے خود سے پیدا کی ہوئی ہے، خود سے پیدا کی ہوئی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اتنے لمبے چوڑے معاملات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ جاتے ہیں جی بابا پریشان ہو، اچھا جی تو ایسا کرو ایک بکرا، اور اس کے بعد جناب یہ پڑھنا 50 دن تک، اور یہ پڑھنا 20 دن تک، پھر اتنا صدقہ کرنا، اتنا وہ کرنا، لمبی چوڑی فہرست۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کیا کیا کرو جا کر۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں یہ پڑھوانا۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا کہ وہ جو ہمیں مسئلہ، تو کس نے کہا آپ کو؟ فلاں نے کہا۔ میں نے کہا اس سے اچھی چیز بتاؤ آپ کو، آپ قرآن پاک پڑھوا لیں، فلاں سورت پڑھوا لیں۔ نہیں وہ بابا نے کہا، تو وہ جو کہا۔ اب جو ہم صبح و شام حدیث پڑھ کر بتا رہے ہو تو اس کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے؟ وہ بابا جس نے کبھی حدیث کی کتاب کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو جو اس نے کہا بس وہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، وہی پاورفل دم اور تعویذ ہے۔ تو یہ خرابی ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنی سہولت کے مطابق دین کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سہولت کے مطابق دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی فکر و خیال کے مطابق دین کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، پھر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بھی وہ لوگ بھی ملیں گے۔ اب وہ ایک شخص ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا یہاں پر، بڑا مشہور ہے وہ، یوٹیوب پر بھی اس کے جناب ملین اس کے ویورز آتے ہیں، فالوور ہیں، کوئی انجینئر کر کے اس کا نام ہے پتہ نہیں۔ تو اب آپ لوگ ہمارے بہت سے نوجوان دیکھیں، یہ جو دور ہے نا، میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک نیک بندے سے متعلق فرمایا ولی کے بارے میں، اور ایک غافل شخص کے بارے میں کہا جو اپنی خواہش اور اپنے نفس کی پیروی کرتا۔ اللہ نے دونوں سے متعلق فرمایا کہ تم نے کس کے ساتھ رہنا اور کس کے ساتھ نہیں رہنا، اللہ نے فرما دیا۔ اب آپ اس شخص کی بات کریں، میں آپ کو اس سے پہلے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ یہ جو ہم عالم کورس کرتے ہیں نا، علم دین پڑھتے ہیں، تو اس میں منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے۔ یہ آپ کی جو سائنس ہے نا، یہ علماء اب دینی ادارے اس طرف جا رہا ہے سائنس کی طرف، جو ہم منطق اور فلسفہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کی سائنس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ منطق اور فلسفہ سائنس سے بھی زیادہ مشکل۔ تو منطق اور فلسفہ اس کے پورا مجموعہ ہے، ایک علم ہے، اس کا نام ہے علم کلام۔ یہ ہم جو طالب علم عالم بننے کے قریب ہوتے ہیں، 1 سال پہلے ہم کو یہ کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں، علم کلام۔ علم کلام، اب یہ علم کلام کیا ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ دور حاضر میں کیا ہو رہا اور ہمارے نوجوان کیوں بدھک رہے۔ کہ علم کلام سے متعلق بعض علماء نے فرمایا کہ بڑا افضل علم ہے، یہ بڑا افضل علم ہے، یہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو پڑھنا حرام ہے۔ اب بعض علماء کہہ رہے حرام، اس کو نہیں پڑھو، اور بعض کہہ رہے پڑھو ثواب ملے گا۔ اور دونوں کہنے والے بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو ایک علم کے بارے میں، ایک ہی چیز کے بارے میں اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے؟ ایک اس کو ناجائز کہہ رہا، گناہ کہہ رہا، ایک اس کو جائز بھی کرو، ثواب بھی کہہ رہا۔ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ پھر اس کتاب کو جب شروع کرتے ہیں نا، تو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کتاب میں خود لکھا ہوا کہ علماء نے، بعض علماء نے اس کو ناجائز کیوں کہا اور بعض اس کو جائز کیوں کہا۔ کہا کہ علم کلام میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اور فکری عقل کی باتیں بھی ہیں، عقل کی باتیں۔ تو چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل قسم کا علم ہے
اور سامنے والوں کو جو ہے اس علم کے ذریعے سے گھمایا جا سکتا ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی یہ علم اس لیے پڑھے گا کہ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے اعتراض کرنے کے قابل ہو جائے اور دین کے اوپر بڑے بڑے سوال اٹھانے کے قابل ہو جائے اور خواہ مخواہ انتشار پھیلانا مقصد ہو، تو اگر یہ مقصد ہو تو پھر اس علم کلام کو پڑھنا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس علم کو پڑھنے کے بعد بندے میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر سوال نکال سکتا، ہر چیز میں سوال کھڑا کر سکتا۔ وہ آپ یعنی 24 کیرٹ کا جو سونا ہے، بالکل جس کو مشین اور ٹیکنالوجی ہر چیز کہتے کہ پیور سونا، لیکن وہ اتنا سوال اس میں اٹھا دے گا کہ آپ کے اندر شک پیدا کر دے گا سونا پتھر ہی ہے یا پیتل تانبا۔ اور اگر اس علم کو پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ دین اسلام پر اگر مستشرقین کا اعتراض ہو، ملحدین کا اعتراض ہو، دنیا کفر کی طرف سے اعتراض ہو، تو اس کا جواب دینا ہے، تو فرمایا پھر یہ علم باعث ثواب ہے، باعث ثواب ہے۔ اب وہ شخص کیا کر رہا، وہ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا رہا، وہاں سے ایک سوال اٹھا کر قوم کے سامنے رکھ دیتا۔ اب ہر چیز ہر بندے کے سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں یہ بات کہ عام پبلک کو گاؤں دیہات کے اندر محفل ہو رہی ہے، گاؤں دیہات کے اندر، ٹھیک ہے، اب جناب وہ اب ان کے درمیان بیان کرنے کے لیے کسی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر جس کا تعلق فلکیات سے ہو، چاند، اب وہ وہاں بیٹھ کر وہ سمجھائے لوگوں کو، گاؤں دیہات کے عوام کو، جناب یہ جو چاند ہے نا یہ اتنے فاصلے پر ہے اور اس میں یہ عناصر اس کے اندر موجود ہیں، اور پھر چاند جو ہے ان چیزوں سے بنا ہے، اور اس کا جو فاصلہ وہ اتنا ہے، اس کی روشنی اتنی ہے، اس کی مسافت اتنی ہے۔ تو جب وہ علمی بیان ہوگا، اچھا خاصا علمی بیان ہوگا، وہ علمی بندہ ہوگا، اب آدھا پون گھنٹہ بیان کرنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگے گا، تو لوگ پوچھیں گے ضرور جی اس بندے سے، جس بندے نے محفل کروائے، یار کس جاہل کو بلایا تم نے، آدھا گھنٹہ بولتا رہا، کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر بندے سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، اب وہاں میں آپ کو جناب گاؤں دیہات کی باتیں سنانے لگوں، وہاں کی چیزیں بتانے لگوں کہ جناب آپ نے گندم کی زکوٰۃ اس طرح سے دینی ہے، آپ نے جناب بھینس کی زکوٰۃ یوں دینی ہے، اس کے بعد وما علیہ الا البلاغ۔ اب بولیں گے یار ہم کون سی بھینس پال رہے ہیں اور یہاں گندم وہ کاشت کر رہے ہیں، کیا آپ نے ہمیں گندم کی زکوٰۃ بتا دی اور بھینس کی زکوٰۃ بتا دی، اور جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہم نے اس کی زکوٰۃ کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہر جگہ کے حساب سے گفتگو الگ الگ ہوتی ہے۔ علماء کے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ الگ ہوگی، طلباء کے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ الگ ہوگی، عام پبلک کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام کے بڑے جانثار صحابی تھے، اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے اور حدیث سے زیادہ یاد کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو علم ہے حضور پاک علیہ السلام سے، وہ دو قسم کے علم ہے۔ ایک وہ علم جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بیان کرتا ہوں، یہ صحابہ سے کہہ رہا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ ایک وہ علم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے جو میں نے حضور پاک علیہ السلام سے حاصل کیا، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ لوگ میری گردن اڑا دیں گے۔ تو اگر اعتراض ہی کرنا ہو تو پھر جس قسم کا اب میں آپ کے سامنے خیر اس طرح کی بات نہیں کروں گا کہ پھر آپ کہیں کہ جو بات آپ جس سے روکنا چاہ رہے وہ بات آپ نے بھی کر دی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اتنی بات میں عرض کر دوں کہ اولیاء کرام علیہم رضوان، اب ان کا جو معاملہ، اب اس بندے نے یہ بھی کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی کرامت کیوں نہیں دکھاتا، تو بات یہی ہے کہ ولایت کے اندر کرامت کی شرط ہے کہاں؟ اسی لیے تو بہت سارے بہروپی پیدا ہو گئے، بہت سارے، ٹھیک ہے، تو یہ شرط نہیں ہے۔ تو اولیاء کرام بھی دین کا حصہ ہیں،
اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی دین کا حصہ. ہر صحابی حضور پاک علیہ السلام کے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں. اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے اہل بیت اطہار یہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. اور ان سب کی عزت ہم اس لیے کریں گے کہ ان کو عزت آقا کریم علیہ السلام نے دی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے. تو بس یہ میری چند گزارشات تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء کرام کی صحبت اور ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی صحبت کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں. ہمارا کابرین فرماتے ہیں کہ فی زمانہ یہ بھی ایک بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اچھے لوگ کہاں تلاش کریں. اور آپ مجھ سے کہیں کہ آپ نے تو ابھی اتنی ساری باتیں کر دی ہیں کہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے تو ہم کیسے پہچانیں گے. یہ جیسے آپ کے لیے ہے نا سوال آپ کے ذہن میں، تو ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے تو ہم جہاں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے تو یہاں بھی اتنے معاملات ہیں، یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارا اساتذہ فرماتے ہیں کہ جناب بہتر صحبت کیا ہے، بہتر ہمنشینی کیا ہے. اب کس کے ساتھ بیٹھیں؟ بہترین چیز آپ قرآن کے ساتھ بیٹھ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن کی صحبت میں رہیں تو اللہ کی رحمت، اللہ کا نور آپ پر بھی نازل ہوگا. اور حضور پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھیں اور احادیث مبارکہ کی صحبت میں بیٹھیں تو پھر اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات آپ پر بھی نازل ہوں گے. یہ وہ آسان سی ہمنشینی ہے جو ہر امتی کے لیے میسر ہے، ہر ایک کے لیے آسان ہے. اب صبح قرآن پاک لے کر بیٹھ جائیں، شام قرآن پاک لے کر بیٹھ جائیں. ایک حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو بڑا کرو، اپنے گھروں کو وسیع کرو. اب محدثین نے لکھا کہ اپنے گھروں کو بڑا کرنے سے کیا مطلب، کہ ہر بندے کے پاس تو اتنی توفیق ہے کہ بڑا بڑا کر لے. وہ فرمایا کہ گھر کو بڑا کرنے کا مطلب ہے کہ زمین کو بڑا کرو، گھر کا رقبہ بڑا کرو، نہیں. فرمایا کہ گھر کے اندر اتنی اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرو کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گھر میں گزارو. اپنے گھر کو بڑا کرو مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے گھر کے اندر گزارو. اور گھر کے اندر بیٹھ کر کرنا کیا ہے؟ بستر پر لیٹنا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے اور خیر کے کلمات کہنا. یہ سب سے بہترین وظیفہ اور عمل حضور پاک علیہ السلام نے بتایا. ٹھیک ہے، بات اگر میں کروں گا تو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی. موضوع اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. اور ایک حدیث اور آخری حدیث سنا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں. نوجوان بیٹھے ہیں نا تو ایک حدیث میں آپ کے لیے سناؤں، کیونکہ اس زمانے میں نا دیکھیں آپ چند لوگ بیٹھے ہمارے پاس، بات میں بار بار سوشل میڈیا کی طرف لے کے جاتا ہوں. سوشل میڈیا پہ ہمارے لڑکے بھی وہ ویڈیو ڈال رہے ہوتے ہیں، تو میں اس کے مخالف ہوں کہ آپ جو خواہ مخواہ اس کے اندر، جیسے ہمارے لوگوں کا ذہن ہے نا کہ چینل بھی اسی کو یعنی وہ کلپ پر کلک کریں گے جا کر جس پر کوئی آگ اور خون دکھایا جائے، اور جہاں دکھایا جناب پاکستان میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، اچھا ہو گیا، ٹک کر کے کلک کرنا. اسی بات کو سادے طریقے سے اگر بتایا جائے، نہیں بھائی دیکھنا ہے پھر نہیں ہے. تو وہ احادیث ہے نا، دین کی باتیں، تو میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ دین کی باتیں اسی طرح سے ڈالو جیسی ہے، جس کو دیکھنا دیکھے گا. وہ خواہ مخواہ کی سنسنی اور وحشت نہیں پیدا کرو. ٹھیک ہے، تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر کا اعمال کرو، بادروا بالاعمال، کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، حرص کرو کہ اگر موقع ملا نا ایک دفعہ اللہ کہنے کا فوراً کہہ دو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح پڑھتے رہو. بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، دیر نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے اتریں گے تمہارے اوپر کہ جس طرح آدھی رات کے بعد رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اس طرح جو ہے فتنے جو ہے لوگوں کو ڈھانپ لیں گے. ہر طرف فتنے ہوں گے.
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا پھر لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو وہ کافر ہوگا، وہ اپنے ایمان کو سنبھال نہیں پائے گا، اور وہ دنیاوی ساز و سامان اور دولت کی خاطر اپنے ایمان کو بیچے گا، وہ اپنے دین کو بیچے گا۔ اب دیکھ لیں آپ اگر آس پاس پورے معاشرے پر نظر دوڑائیں، سوشل میڈیا سے لے کر جو ہماری جو عام زندگی ہے اور روزمرہ کی زندگی آپ دیکھیں، پھر اس حدیث پاک کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ جو میں نے بات جہاں سے شروع کی وہیں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے بندوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اپنی آنکھوں کو بھی اسے نہ پھیرنا، اپنا ذہن، اپنی توجہ، اپنی آنکھیں انہی کی طرف لگائے رکھو، اور ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا جن کے دلوں کو ہم نے، اللہ فرماتا ہم نے اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ ان کے دلوں کو ہم نے ہی غافل کر دیا، ہم نے غافل کر دیا، ہم نے ان کے دل کو غافل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں نا، میں ایک بات عموماً کہتا ہوں کہ آج طاقت ہے، قوت، آپ سجدہ کر سکتے ہیں، یہ ایک سجدہ انسان کو کہاں سے پہنچا دیتا ہے۔ تو اس وقت سے ڈریں جب آپ چاہیں گے نماز پڑھنے کے لیے، کوشش کریں گے، لیکن آپ میں طاقت نہ ہوگی ایک سجدہ بھی ادا کرنے کی۔ جسم جواب دے جائے گا، ڈاکٹر منع کر دے گا، نیچے نہیں جھکنا۔ یہ سجدہ، یہ عبادت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دین سے جڑے رہو میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے حبیب کی احادیث کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پڑھیں کہ کس طرح کی آپ نے زندگی گزاری، پھر اس زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ مختصر سے زندگی ہے، مختصر، جس نے 40 سال گزار دی اس کو بھی نہیں پتہ 40 سال کیسے گزر گئے، 50 سال گزار دی اس کو بھی نہیں پتہ 50 سال کیسے گزر گئے۔ تو اگلی زندگی بھی ایسے گزر جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق